سر جی یہ بڑا آسان ہو گیا نا. دودھ بیسیکلی ملشن ہے. ملشن ہم کس کو کہتے ہیں کہ چکنائی کو پانی میں حل کر لیں. بالکل ایسے جیسے ہمارے پاس کوئی کوکنگ آئل ہے, اس کو ہم پانی میں حل کر کے شیک کرتے ہیں, وہ حل نہیں ہوتا. اس کے اندر ایملسیفائر ایڈ کریں کوئی اور اس کو حل کریں گے تو وہ حل ہو جائے گا, وہ دودھ کی شکل بن جائے گا. تو دودھ جو ہے وہ کائنات میں سمجھ لیں سب سے پہلا قدرتی ایملشن ہے. یہ چکنائی کو پانی میں اللہ نے قدرتی طور پہ حل کر کے دیا. اچھا, اب چونکہ ہم نے تھوڑی سی سیکھ لی سائنس, تو ہمیں ملشن بنانے آ گئے, ہمیں ایڈیبل ہمارے پاس ملسیفائر آ گئے, تو ہم اب آئل سے ملشن بنا لیتے ہیں. تو آپ کے بہت سارے جو برانڈ ہیں آپ جانتے ہیں ان کو, جن کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ ٹی وائٹنر ہے. جی بالکل یہ ایسے ہی جو ٹی وائٹنر جتنے ہیں وہ سارے ایملشنز ہیں, وہ ہم نے خود بنایا. اس کے اندر دودھ نہیں ڈالا جاتا, ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور وہ میں نے بھی خود, ہم نے کئی بار لیب میں اپنی بنایا ہے. اس کی بڑی لائف ہوتی ہے, اس کے اندر ٹیسٹ اسمیل جو مرضی آپ ڈال لیں. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرے نمبر پہ جو خالص دودھ بیچنے والی کمپنیاں, ان کو بھی سرکار نے اجازت دی ہوئی ہے سرٹن اماؤنٹ جو ہے وہ اس میں پاؤڈر سے ملک بنانے کی. اس کی لاجک ہے, اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس سردیاں آتی ہیں تو دودھ کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے, کھپت کم ہے. اب دودھ ضائع کرنے کی بجائے وہ کیا کرتے ہیں, اس کے پاؤڈر بنا لیتے ہیں. بڑی کمپنیوں نے بڑے پلانٹ لگائے ہوئے ہیں, دودھ کی کلیکشن کرتے ہیں, پاؤڈر بنا کے اس کو سیو کر لیتے ہیں. اب جب گرمی آتی ہے, ڈیمانڈ بڑھتی ہے, پروڈکشن کم ہو جاتی ہے, تو وہ پاؤڈر کو اس میں پھر لیکن اس کا مس یوز بھی ہوتا ہے. ہم پاؤڈر امپورٹ کرتے ہیں بہت سستا, اور خاص طور پہ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جی جب وہ اس کی لائف جو ہے وہ تھوڑی رہ جاتی ہے, یعنی ایکسپائری, تو اس کی پرائس کم ہو جاتی ہے. تو بائی ون گیٹ ون لگ جاتا ہے. ہاں, وہ اس طرح کے بھی ہم کام درمیان میں کر لیتے ہیں. پھر پیکنگ چینج کر کے بھی ہم, مطلب وہ تھوڑا بہت تو آپ کو پتہ یہ مسئلہ ہے. لیکن اگین پھر اس میں بھی سمجھنے والی بات ہے, اگر ہم پاؤڈر بناتے ہیں اور پاؤڈر سے دوبارہ دودھ بناتے ہیں تو اس میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں آتا غذائیت پہ. جی, انٹل کہ اس میں ہم نے کوئی چیز ایڈ نہ کی ہو. اگر ہم صرف اس کو, جیسے مثال کے طور پہ ہم ایڈ کیا اب کرتے ہیں, ایک انسٹنٹ پاؤڈر ہوتا ہے. انسٹنٹ کا آپ کو, آپ نے چائے بنائی, آپ نے اس میں اس کو دودھ کو ملانا, آپ چاہتے ہیں کہ جی 1 سیکنڈ میں حل ہو جائے. جو اصل دودھ کا پاؤڈر ہوگا وہ 1 سیکنڈ میں حل نہیں ہوگا, اس کو ٹائم لگے گا. اگر ہم گرم دودھ میں چائے میں ملائیں گے, وہ سیٹل بھی کرنے کی کوشش کرے گا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر سویا لیسیتھین کا سپرے, جب ڈیورنگ پاؤڈر اس میں سویا لیسیتھین ہمیں ایڈ کرنا پڑتا ہے, جو کہ ظاہر ایک کیا کہنا چاہیے کہ وہ فاسفیٹیڈلکولین ہے. ہاں جی, بڑا اچھا آپ نے ماشاء اللہ ایڈ کیا. تو یہ اس میں جب ایڈ کرتے ہیں تو اس کی جو سالیبلٹی جو ہے وہ انسٹنٹ ہو جاتی ہے. اب وہ جب ایڈ کر دیا تو ظاہر ہے وہ ایک علیحدہ سے چیز ہم نے ایڈ کر دی. اس طرح پھر وہ بہت سارے, جیسے آپ نے بتایا کہ ان کو لکھا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہم نے آئل ایڈ کیا ہے, ویجیٹیبل آئلس وغیرہ, تو وہ سارا سلسلہ چلتا رہتا ہے. پھر ویجیٹیبل آئل کے اندر آگے پھر جب ہائیڈروجنیشن کر لیتے ہیں یا اور اس میں, تو لیکن یہ ابن فاضل صاحب جو ہمارا امپورٹڈ آ رہا ہے, جی, چاہے وہ ہمارے لوکل برانڈ میں بھی اویلیبل ہے, جی, اس کے اوپر یہ ورڈنگ نہیں. جیسے دبئی سے آیا ایک دودھ, جی, میں مثال نام لے دیتا ہوں, بڑا مشہور ہے, نیڈو, بچپن سے ہم دیکھتے ہیں. ہاں جی, اب اگر وہ میں جیسے اپنے بیٹے کے لیے لیتا ہوں تو اس کے جو ہمارا یہاں کا ہے اس کے اوپر تو لکھا ہے, جی لکھا ہے اس پہ, لیکن جو امپورٹڈ ہے فرام دبئی اس کے اوپر یہ چیز مینشن نہیں ہے. وہاں یہ ملکی مینشن ہے. تو کیا بنیادی طور پہ فرق ہے اس کے کانٹینٹس میں؟ پالیسیز, سرکار کی پالیسی, سرکار نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ یہ کریں. وہاں پہ جو لوگ اجازت نہیں دیتے, وہ آپ پالیسی کے حساب سے کمپنیاں چینج کرتی رہتی ہیں نا جی. صحیح. تو ہمارے ادھر آپ کو پتہ ہے کہ ابھی اتنا تو ہمارے پاس ٹائم نہیں نا ان کاموں کے لیے. سرکار کے پاس نہ وسائل ہے نہ ہمارے پاس وقت ہے. ابھی ویسے پنجاب فوڈ اتھارٹی بڑے اچھے کام کر رہی ہے, بہت اچھے. آہستہ آہستہ ممکن ہے کہ وہ اس کے لیے بھی کوئی پالیسی بنا دیں کہ جی جو خشک دودھ صحیح والا